سخت مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ نرم کے ہوتے ہیں. شاید پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ جو نرم مزاج کے مالک ہیں, اور میں تو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی نا اسٹرینتھس پہ پلے کریں, ان کو مزید اسٹرانگ بنائیں, اور ویکنیسز پہ ساتھ کام کریں. وہ آپ کے لیے فتنہ, وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. لیکن ڈو پلے آن یور اسٹرینتھس. فار ایگزامپل اف یو جنرلی ہیو گڈ اخلاق, اس کو نا اپنے جنت میں جانے کا باعث بنا لیں. اور یس, اگر آپ قرآن کی تلاوت ویک ہے, اس پہ ساتھ ساتھ کام لازمی کریں. بٹ ایک بندہ کمال کا عابد ہے, اخلاق اچھا نہیں ہے, ہی شوڈ پلے آن ہز اسٹرینتھ ٹو انٹر جنہ, عبادات کر کے. اینڈ یس, اتنا اس کو اتنا بیئر منیمم پہ لے آئے کہ وہ دوسرے میرا فیل نہ ہو رہا ہو, اور اس کو بیسک پاس ہو رہا ہو. جو ہم نے حدیث پڑھی نا, میں تو اپنے ارد نا لوگوں میں بھی دیکھا ہے معاملات میں, اور کچھ آبزرو بھی کیا کہ زبان کا جو بیسکلی جو معاملہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر اف یو اسپیک لیس نا, آپ کم بولتے ہیں تو بہت ساری چیزوں بچ جاتے ہیں. یو نو جسٹ مطلب ایکسیسو بولنا یا زیادہ بات چیت کرنا, کبھی کبھار بندہ ویسے ہی سلپ اپ کر جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. اٹس ناٹ لائک کہ غصہ ہی آیا ہوا ہے, باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلے گا یار, شاید کسی کی غیبت کر دی, شاید کسی کو ہلکا سا مذاق کسی کو اڑا دیا, شاید کسی کو ویسے ہرٹ کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. So you know it's just something one needs to be very careful about کہ یار میں نا consciously اس پہ ایفرٹ کروں کہ یار تھوڑا سا کم بولوں. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں. ہر بندہ اگر تھوڑا سا سیکلوژن میں جا کے سوچے نا اپنے بارے میں کہ میرا معاملہ میری زبان کے ساتھ کیسا ہے, وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور پائے گا کہ یار میری زبان نہ میرے کنٹرول میں کبھی باہر بھی ہو جاتی ہے, میرے کنٹرول میں نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں کہ اگر بندہ کتنی سیویریٹی ہے, اگر بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو کتنے بڑے آنر کی بات ہے. روزہ رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, نمازیں پڑھنا, تہجد پڑھنا, یار اللہ اکبر. لیکن اگر ہم دیکھیں نا, دس از یو نو واٹ وی تھنک کہ زبان ہی تو ہے. جیسے معاذ بن جبل سبحان اللہ معصوم نا, ان کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ زبان پر بھی پکڑ ہوگی. کنٹراسٹ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک چیز زبان کی وجہ سے لوگ یعنی جہنم میں جا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی ہم سب سے زیادہ کیئر لیس بھی زبان کے بارے میں, رائٹ اور کنٹراسٹ ہے نا. ایک چیز جتنی زیادہ سینسٹیو ہے اس کے بارے میں ہم اتنا ہی زیادہ پریکٹیکلی انسینسٹیو ہیں. اس میں دیکھیں تو پریڈکشن شاید اسی وجہ سے تھی, اسی وجہ سے کہ مطلب یہ obvious ہے کہ شاید ہم اس چیز کے بارے میں, لوگ اپنی باتوں کے بارے میں بڑے پکے ہوتے ہیں کہ نماز جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, بٹ when it comes to these things یہاں پہ ہم حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے ذہن میں بھی حدیث آ رہی تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. حدیث کی جب بھی باتیں ہوتی ہیں نا تو حدیث قدسی آر my favorite ahadith because when I read now, جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے کہا, حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, but words directly from اللہ سبحانہ وتعالیٰ in the form of حدیث, ٹھیک ہے, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ والی احادیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, اور ان میں سے بھی وہ والی احادیث جس میں قیامت کے دن کے انکاؤنٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کہ بہت ساری انکاؤنٹرز آتے ہیں. ایک ایسے شخص کا انکاؤنٹر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ملاقات شاید کہنا چاہیے, جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہے جو کہ جہنم سے نکلا آخر میں سب سے, ٹھیک ہے, اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ احادیث ہیں. سو اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس کے گناہ ہوں گے, بہت زیادہ گناہ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ 99 سجلات یعنی رجسٹرز, اور ایک تو رجسٹر, جب ہم کہتے ہیں نا رجسٹر تو ہمارے ذہن میں اپنی یہ دنیا کی کاپیز آتی ہیں, نوٹ بکس آتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے جو وہ کرامن کاتبین رکھے ہیں جو آپ کی ایک ایک چیز لکھتے ہیں, یو نو, ایک ایک عمل لکھتے ہیں. اور ایون عمل میں علماء یہ بھی کہتے ہیں ایون اف یو سے ہاں دے رائٹ دیٹ, اس حد تک وہ نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں. تو اس بندے کی جو ہے وہ اسکرولز لائے جائیں گے, اور وہ اسکرولز ایسے ہوں گے کہ ایز فار ایز یو کین سی, یعنی ان کو انرول کیا جائے گا نا, ایک اسکرول تو 99 رجسٹرز ہوں گے بھرے ہوئے اس کے گناہوں سے, صرف گناہوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ ایوری اسکرول از دیٹ لانگ, وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں تک تحد نگاہ, اچھا, وہ اس کے اسکرولز ہوں گے, اور یہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس میں میرے جو ہے نا گناہ لکھے ہیں. Now this is a dialogue between Allah subhanahu wa ta'ala and this man. Now Allah subhanahu wa ta'ala asks him
کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو یہ سب چیزیں اس میں سب گناہوں کو ایکنالج کرتے ہو. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے میرے لکھنے والوں نے کوئی اس میں. ہی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. ہی نوز دیر از نو اسکیپ. ہی کی ناٹ موو بیک. ٹھیک ہے, اس دن تو کوئی آپ کا وہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں میرے فرشتوں پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے تمہیں اوپریس تو نہیں کیا کہ اس میں کوئی چیز غلط لکھ دی. ہو گئے گا نہیں اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے اور ایک چھوٹی سی نا پرچی لائی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ حیران ہوگا کہ ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات. یا اللہ, یہ اتنے بڑے بڑے اسکرولز اور اس کے سامنے یہ پرچی لائی گئی ہے, تو یہ اس کا کیا کمپیریزن ہے یا اللہ. تو اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ پوری بات لکھی ہوگی, یعنی کہ توحید لکھی ہوگی. بلیف ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار. تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ یار اب میرا جو ہے یہ پرچی نے میرا کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے. اس کی بات کا یہ جواب دیں گے کہ تجھ پہ آج ظلم نہیں کیا جائے. نہیں ایکچولی جب سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ تجھے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس کے بارے میں, تو کہے گا یا اللہ کیسے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ تو نے کوئی اپنی صفائی پیش کرنی ہے. یا اللہ میں کیا ہوں, میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈ کروائیں گے نہیں تیری ایک چیز ہمارے پاس ہے ایگزیکٹلی, اور تیرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. حالانکہ وہ ہوگا کہ یار میرا کمپیریزن تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے. تو خیر وہ جب پلڑے میں رکھا جائے گا, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ان فرنٹ آف آل دی اینجلز اینڈ آل آف دا پیپل آف دنیا, آل آف دا کریشن, تو وہ اس کا جو بطاقہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا پلڑا, اور وہ جو سارے رجسٹرز ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے. اللہ اکبر. سو دس شوز دی امپورٹنس آف توحید. یو نو, امیجن دس از اے مین جس نے ساری زندگی کیا کام کیے ہیں, گناہ کیے ہیں. اور کتنے گناہ کیے ہیں؟ اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس نے اسکرولز اپون اسکرولز بھر دیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب ویسے یہ کیسا بندہ ہوگا, اس کا کیا ہارٹ ہوگا ویسے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا چاہا بھی ہے, اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیس بنایا ہے, اس کی توحید کو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص نے یہ زندگی میں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی ظاہری بات ہے کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اقرار باللسان ہے, پھر آپ کا وہ قلب کے ساتھ بھی تصدیق ہوتی ہے, تصدیق بالقلب. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ایک بندے نے کہہ دیا, اس بندے کا کیسا یقین ہوگا. جب میں یہ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ شخص تھا جو کہ شراب پیا کرتا تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو بار بار اس کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ کہا جی, یا ہنسے, آئی ڈونٹ نو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہ کہو, کرس کیا اس کو. ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. سو پتہ نہیں کیسی زندگی اس شخص نے گزاری ہوگی یار. ہاں اللہ, اس کا یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہو, ججمنٹل بن جاتے ہو, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر وہی بات آتی ہے نا کہ وہ جو ہم نے حسد اور غصہ, کسی کے بارے میں نیگیٹو وائبز رکھنا, تو وہ پھر جو دل ہے اس میں شکر کا مادہ جو ہے نا وہ نہیں پایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہانے, اللہ تعالیٰ کے بہانے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بطاقہ کو, اس حدیث کو حدیث بطاقہ جیسے آپ نے کہا, ایک پرچی کی وجہ سے جنت میں ڈال دیا. اینڈ برو اصل میں نا لوگ کہتے ہیں اچھا پھر تو میں بھی کہہ دوں گا لا الہ الا اللہ, میں بھی. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے کس ٹائم میں, کس مشکل کے ساتھ, کس ریٹیلیشن میں, اور کس اخلاص میں اصل جو ہے نا یہ کہا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ, یا شاید کس سینیریو میں کہا ہوگا جہاں پہ اس کے لیے کہنا بہت اصل جو چیز ہے نا, جو ہم احادیث پڑھتے ہیں, وہ جو ایک زانی عورت نے کتے کو پانی پلایا, اس کو معاف کر دیا گیا, اس کی ڈیٹیلز ہیں حدیث کی کہ اٹ واز ریئلی ٹف فار ہر کہ وہ اس کتے کو پانی پلائے. شی وینٹ آل دا وے آؤٹ آف دا وے ٹو دیٹ ویل, نیچے گھسی ہوگی, اس کو علماء سے شرح میں بیان کرتے ہیں, اور پھر چڑھی ہوگی اوپر, اور اس میں منہ میں جوتا پکڑا اور پانی اس جوتے میں ڈالا, صرف اللہ کی, there was nobody to see her. ہاں, اس ایکشن کے پیچھے ایک نیت چھپی ہوئی ہے جس کو ڈسکور کرنا ضروری ہے, رائٹ؟ اخلاص. یہ تو اخلاص جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ از دا کی ان دس اسٹیٹ ایز ویل. اینڈ اس کا جو ایک کس ڈیفیکلٹ ٹائم میں کتنا اس نے شاید آؤٹ آف دا وے جا کے یہ معاملہ کیا ہو.